قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کانٹیکسٹ کیا تھا؟ اس کانٹیکسٹ میں قائد عوام نے ملک کی قیادت سنبھالا جب آدھا ملک ہم سے الگ ہو گیا. ہمارا قوم کا جو مورال تھا وہ لویسٹ ایب میں تھا تاریخ میں. اور نہ صرف قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس قوم کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر دیا، ہمیں ہمارا مورال ہائی کیا، اس ملک کو آئین دیا، نظام دیا، جمہوریت دی، اس ملک کے عوام کو وہ طاقت دی، آواز دی جمہوریت کے سلسلے میں. مگر ساتھ ساتھ بھارت کے ساتھ جنگ تو نہیں کیا، بھارت کے ساتھ بات چیت کر کے ڈائلاگ کے تھرو آپس کے مسئلے حل ہوئے اور ایک تاریخی انگیجمنٹ ہوا جس کے نتیجے میں پاکستان نے اپنے نہ صرف جو ہمارے جنگی قیدی تھے وہ ہمیں واپس ملے، جو ہم سے جو زمین پہ جس پہ بھارت کا قبضہ تھا وہ بھی ہمیں واپس ملے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو ایک دوسرا کانٹیکسٹ میں ملک کی قیادت کی، اور وہ بہت کوشش تھی شہید بی بی کی کہ ہمارے دونوں ممالک کے درمیان امن قائم کیا جائے. اس کا یہ ماننا تھا کہ پاکستان کی مستقبل اور بھارت کے عوام کی مستقبل صرف ہم اس وقت اپنے لیے وہ ترقی حاصل کر سکتے ہیں جس سے ہم اپنے تمام عوام کو، ہر شعبے کے ہر طبقوں کو وہ فائدہ دے سکتے ہیں اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان امن قائم کیا جائے. جب میں سیاسی میدان میں آیا میرا بھی یہی سوچ، شہید بی بی کی سوچ، قائد عوام کی سوچ کہ ڈائلاگ اور ڈپلومسی کے تھرو ہی ہم نے اپنے مسئلے، اور جہاں تک کشمیر کی بات ہے یا پاکستان کے اصولی موقف ہے وہاں آپ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے پوزیشن دیکھ لیں، آپ قائد عوام کا پوزیشن دیکھ لیں، یا آج کا پاکستان پیپلز پارٹی کا پوزیشن دیکھ لیں، ہم تو وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. جب ہم یہ سلسلے شروع ہوئے تو ہمیں مودی ملا بھارت میں، اور مودی کی جو طریقہ کار گجرات سے لے کے اس کے وزیر اعظم بننے تک وہ ہمارے سامنے تھا. پاکستان میں ایک اسی کنٹینیویشن میں شاید یہ سوچ رہا کہ انہوں نے سمجھا کہ مودی ویسے ہی ہوگا جیسے واجپئی تھا، جیسے منموہن سنگھ تھا، اور ہم امن کا اپنا کوشش آگے بڑھے. ناکام رہا. ہم ایکسپریس کرتے رہے اس وقت کہ مودی سے یہ خیر کا امید نہ رکھے. اس نے اپنے اصل چہرہ گجرات میں دکھا دیا، کشمیر میں دکھا دیا، 2019 میں دکھا دیا. اب ہم نے 5 دن جنگ لڑا. اس جنگ میں پاکستان نے واضح انداز میں ایک بہت بڑا طاقت، ان سے بھی بڑا طاقت کو جنگ کے میدان پہ ہروائے ہیں، شکست دلوائے ہیں. دنیا دیکھ رہی ہے کہ اسرائیل اور ایران کا جنگ ابھی ہو رہا ہے، کتنے جہاز گرے ہیں. پاکستان میں اس رات جب انہوں نے حملے کیے وہی جہاز گرائے جنہوں نے ان کے اوپر حملے کیے، اور مجبوراً ان کو جب ہم نے وہ میسائل کی اپنا جواب دیا مجبور کیا کہ وہ سیز فائر پہ آئے. تو اب ہم کہہ رہے ہیں کہ پیس تھرو اسٹرینتھ ہو، کہ اس موقع کو ہم ضائع نہ کیا جائیں. کہ ہم نے سیز فائر تو اچیو کیا ہے، لیکن اگر ہم نے باقی ایشوز آپس کے حل کرنے، واقعی دہشت گردی کا مسئلہ کا مقابلہ کرنا ہے جو میرا بھی مسئلہ ہے اور ان کا بھی مسئلہ ہے، واقعی ہم نے کوئی سلوشن نکالنا ہے کشمیر کی سٹیل میٹ کا. ہم فیوچر جنریشنز آف پاکستانیز، فیوچر جنریشنز آف انڈینز کو اس پہ کنڈیم نہیں کرنا کہ ہم نسل در نسل اب پانی پہ لڑیں گے. تو یہ موقع ہے، ہم سے یہ کمٹمنٹ کیا گیا ہے عالمی دنیا سے، یہ سیز فائر کرتے ہوئے پاکستان سے یہ کمٹمنٹ کیا گیا ہے امریکہ کی طرف سے کہ بات چیت ہوگا نیوٹرل پوائنٹ پہ، آل فرکشن پوائنٹس